نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم بس بچا لے گا ان کو اللہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف سے وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا اور انہیں تر و تازگی اور لذت ملے گی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور بدلہ دے گا ان کو ان کے صبر کی وجہ سے باغات اور ریشم متکئین فیہا علی الارائک تکیہ لگانے والے ہوں گے ان میں تختوں پر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا نہ دیکھیں گے وہاں پر دھوپ اور نہ سخت سردی ودانیتن علیہم ظلالها اور جھکے ہوں گے ان پر سائے اس کے وذللت قطوفها تذلیلا اور ان کے خوشے بالکل لٹک رہے ہوں گے ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا اور ایسے گلاس ایسے پیالے جو شیشے کے ہوں گے قواریر من فضہ شیشہ چاندی سے ہوگا قدروها تقدیرا جس کو بڑے اندازے کے ساتھ بھر دیا گیا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور پلائے جائیں گے وہاں پر ایسے پیالے کان مزاجها زنجبیلا کہ جس کے ذائقے میں سونڈ ہوگی عینا فیہا تسمى سلسبیلا یہ ایک چشمہ ہے وہاں جس کا نام سلسبیل ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور پھریں گے ان پر لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا جب دیکھے گا تو ان کو تو گمان کرے گا ان کو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا
اور جب تو دیکھے گا وہاں نعمتیں دیکھے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑا ملک دیکھے گا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور موٹے ریشم کے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شربت، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الدہر آیت نمبر 11 سے لے کر 22 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان ہے اور بڑا ہی خوبصورت بیان ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی محبت میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھلاتے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں، محشر کے دن کی اداسی سے ڈرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن کی تکلیفوں سے بچائے گا اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں جنت کا بیان ہے، اور جنت کا بیان تو ذوق سے سننا چاہیے نا، تیاری ہو تو پھر نہیں ویسے بھی سننا ذوق سے چاہیے، سنے گا تو تیاری بعد میں ہوگی، پہلے تیاری کر کے پھر سنانا۔ عمل ہو رہا ہے نا جی، سویرے سویرے نماز پڑھی، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں اور ان سے کی چاہنے ہو کی کرن بیچارے۔ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا، اللہ ہم سب کو بھی بچائے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تر و تازگی اور لذت ملے گی، کہو سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر انسان کتنا ہی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ بندہ تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، اور یہ بندہ بڑا کھلا ہوا تر و تازہ ہے، راجہ سرفراز صاحب کی طرح۔ فرمایا کہ جنتیوں کے چہرے دیکھ کر بندہ پہچان لے گا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا خوش ہے، جناب ایسے تر و تازہ چہرے ہوں گے جی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، دنیا کے اندر انہوں نے صبر کیا۔ صبر کی 3 قسمیں، صبر کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ نمبر 1 صبر علی الطاعات، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر روک کے رکھنا۔ نمبر 2 صبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا۔ اور نمبر 3 صبر علی المصائب، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر جزا فضا نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا۔ فرمایا جس نے دنیا کے اندر یہ کام کیے، صبر کا بدلہ جنت ملنے والا ہے۔ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کا بدلہ جو انہوں نے صبر کیا، اس صبر کے بدلہ جنّۃ وحریرا،
باغات ہوں گے اور ریشم کے لباس ہوں گے. دنیا میں ریشم منع کیا اور اس کا بدلے میں اللہ جنت میں مردوں کو ریشم پہنائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگانے والے ہوں گے وہاں پر تختوں پر. جیسے ایک بادشاہ تخت پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہر جنتی بھی اپنی جنت کا گویا کہ بادشاہ ہے، بادشاہ بن کر ٹیک لگا کے تکیہ لگا کر بیٹھنے والا ہوگا. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ فرمایا نہ سخت دھوپ ہوگی اور نہ سخت سردی ہوگی. شمسن سخت دھوپ، جب سورج خوب جوش میں ہو تو بندہ پھر سایہ ڈھونڈتا ہے، باہر بیٹھ نہیں سکتا. جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا. زمہریرا کپ کپا دینے والی سردی، خوب سخت ٹھنڈ ہو تب بھی بندہ پریشان ہے. جنت کا موسم بڑا اعتدال والا ہوگا. سبحان اللہ. ودانیۃ علیہم ظلالها، سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، جنت کے سائے، جنت کے درختوں کے سائے. وذللت قطوفها تذلیلا، اور جنت کے پھلوں کے خوشے بھی ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، خوشے لٹک رہے ہوں گے. بندہ ہاتھ سے توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اور ہاتھ سے توڑ کر پھل کھانے کی عجیب ہی لذت ہے، اور یہ جنتیوں کو وہاں نصیب ہوگی انشاءاللہ. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، یہ تو کھانے کا ذکر تھا، اب آگے پینے کا ذکر ہے. لیکن پینے سے پہلے جنت کے برتنوں کا ذکر ہے. برتن کتنے خوبصورت ہوں گے. بعض دفعہ نا بندہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے لیکن برتن دیکھ کر پینے کا دل نہیں کرتا، یار یہ صاف ستھرا نہیں ہے. جنت کے اندر برتن سنیے جی. فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن من فضة، جو چاندی کے ہوں گے. دنیا میں چاندی اور سونے کے برتنوں سے کھانا پینا جائز نہیں ہے. کیوں کہ یہ تکبر کی نشانی ہے. اس کے بدلے میں اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے. فرمایا چاندی کے برتن پھیرے جائیں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اکواب کا معنی کرتے ہیں آب خورے، ہمارے یہاں آج کل کہتے ہیں گلاس، گلاس آب خورے پانی پینے والے. تو فرمایا وَأَكْوَابٍ، ایسے گلاس، کانت قواریرا، جو شیشے کے بنے ہوں گے. اور شیشہ بھی یہ دنیا کے شیشوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ قواریر من فضہ، شیشہ ایسے ہوگا گویا کہ وہ چاندی سے بنایا گیا ہے، چاندی کی طرح سفید چمکدار خوبصورت شیشہ ہوگا. قدروہا تقدیرا، جس کی بناوٹ بھی بڑے اندازے سے اور اس کی بھرتی بھی بڑے اندازے سے ہوئی ہوگی. گلاس بنا ہوا بھی بڑا خوبصورت، اور بھرنے والے نے خوبصورت انداز میں اس کو پانی اور شراب کے ساتھ بھر دیا ہوگا. ہمارے یہاں یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں نا جن کو، اس کی پیکنگ بھی بعض ساتھی اندازہ لگاتے بھائی جو صحیح اصل کمپنی والے بھرتے بالکل لیول میں ساری بوتلیں ایک جیسی ہوں گی، اور جو لوکل بھرتے ہیں وہ ہاتھ سے وہ کبھی کسی کی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کسی کی کم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قدروہا تقدیرا، جیسے بالکل صحیح لیول میں بھرے ہوتے ہیں نا، ایسے جنتیوں کے لیے وہ خوبصورت گلاس بھر کر رکھ دیے گئے ہوں گے جی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے وہاں پر ایسے پیالے، کانا مزاجها زنجبیلا، جن کے ذائقے میں زنجبیل ہوگی. زنجبیل خشک ادرک کو کہتے ہیں جس کو سونڈ کہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا کے اندر چیزوں کے جو نام ہیں، جنت میں چیزوں کے بھی وہ نام تو ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ذائقے ایسے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ نے بتایا نا وَعُطُوفِهِ مُتَشَابِهًا، وہ صرف مشابہت ہے، ورنہ تو جنت کی نعمتوں کی کیا ہی بات ہوگی. جنت میں دودھ ملے گا نا جی. دنیا میں کہیں دیکھا کہ دودھ کی نہر بہ رہی ہو؟
سمجھے، بے شک پانی ملا ملا کے تھک جائے پھر بھی نہر جتنا نہیں بنا سکتے. جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی. تو دودھ تو ہے لیکن فرق کتنا ہے. اور دنیا کا دودھ ایسا آپ کھلے برتن میں رکھیں فریج کے علاوہ تو شام تک خراب ہو جائے، نہیں تو اگلے دن تو ضرور اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، تازہ نہیں رہتا. جنت کا دودھ ہمیشہ تازہ ہی رہے گا. دنیا کے اندر کون سا وہ شراب ہے جس کی نہر بہ رہی ہو؟ اچھا، اور اگر دنیا کی جو شراب ہے اس کی نہر بہ رہی ہو تو میرے خیال میں ادھر سے قریب سے گزرا نہ جائے، ایسا منحوس اس کی بدبو پھیلے. جنت کے اندر خوشبودار شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ صرف نام تو ہے لیکن آگے ذائقے کیا ہوں گے وہ انشاءاللہ ادھر جا کر پتہ چلیں گے انشاءاللہ. آپ سارے تو ایسے خاموش بیٹھے بھائی ساڑی سے گل نہیں کی اور بندے ہی جا سکتے انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا جی انشاءاللہ. سنیے جی، راجہ صاحب کو زیادہ ملے گا. آج راجہ صاحب جنت کا ذکر تو بہت ہے، یہاں پہ غرو کا ذکر کوئی نہیں ہے. آپ کو مشکل ہے، استغفر اللہ. یہ پھر کس کو، جنمیوں کو ملے گی؟ ہمیں تو ملے گی جی انشاءاللہ. ہمیں تو ملے گی انشاءاللہ. اور کس کو ملے گی؟ ہمیں نہیں ملے گی تو. بہرحال وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں پہ ایسے پیالے پلائے جائیں گے کہ جن کا ذائقہ زنجبیل ہوگا، سونڈ ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. یہ زنجبیل کیا ہے؟ یہ دنیا کی سونڈ؟ فرمایا نہیں، وہاں بھی ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. یہ جو شراب ہے جس میں سن کا ذائقہ ہوگا، فرمایا یہ بھی ایک چشمہ ہے جس کا نام جنت میں کیا ہے؟ سلسبیل ہے. اور وہاں سے پیالے بھر بھر کے ہم سب پئیں گے انشاءاللہ. راجہ صاحب کو زبردستی پلائیں گے، اگر یہ نہیں پئیں گے ہم پلائیں گے. پیو، کیوں نہیں پینا بھائی جناب. بہرحال عینن فیہا تسمی سلسبیلا. اچھا، اوپر ایک گزر گیا جی کہ بالکل پہلی لائن پہ دیکھیں نا، من کأسٍ کان مزاجھا کافورا، کہ ایسا چشمہ جس کے ذائقے میں کافور ہوگا. یہاں پہ آ رہا ہے کان مزاجھا زنجبیلا، جس کے ذائقے میں زنجبیل ہوگا. معلوم ہوا کافور ٹھنڈا شربت اور زنجبیل گرم شربت. شاید جنت کے اندر دونوں قسم، جیسے آگے ریشم کا بھی آ رہا ہے نا، موٹا بھی ہوگا اور باریک بھی ہوگا، ایسے ہی شربت بھی ٹھنڈا بھی اور وہاں پہ گرم بھی ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور وہاں پر پھریں گے لڑکے مخلدون، جو ہمیشہ ہی لڑکے ہوں گے، خدام لڑکے ہوں گے اور وہ وہاں پہ خدمت کے لیے پھریں گے اور ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. کیا مطلب؟ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کام کر دو تو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. اب بندہ یمین صاحب کہے جی پانی لے کر آؤ تو کہتے ہوئے بندے کو حیا آتی ہے، بھئی یار بزرگ آدمی، ان کو بندہ کہے پانی لے کر آؤ تو چھوٹے کو کام کہتے ہوئے بندے کو آر محسوس نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ خادم کے خادم ہی رہیں گے، چھوٹے کے چھوٹے ہی رہیں گے، تاکہ بات کہتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے کوئی آر محسوس نہ ہو. اس لیے فرمایا مخلدون. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ دیکھیں گے ان لڑکوں کو، ان خدام کو، تو سمجھیں گے کہ یہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، موتیوں کی طرح چمکدار، بھاگ بھاگ کر شربت لا رہے ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو دیکھے گا نا وہاں پہ تو دیکھے گا بڑی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑا ملک دیکھے گا. لفظوں پہ غور کرو. اذا رأیت، جب تو دیکھے گا. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تو دیکھے گا. ثَمَّ رَأَيْتَ، وہاں جا کر تو دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ نعیما وملکا کبیرا، نعمتیں دیکھے گا، بڑا ملک دیکھے گا. عالیہ ثیاب سندس، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے. خضر، جو سبز ہوگا. واستبرق، اور موٹا ریشم بھی ہوگا. ہر قسم کا کپڑا
ریشم کا ان کو وہاں ملے گا، وحلوا اساور من فضہ، اور وہ کنگن چاندی کے پہنائے جائیں گے۔ اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف رہ گئیں، اگلی نعمت سننا اور پھر محبت سے سبحان اللہ کہنا سن کر، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب خود پاکیزہ شربت پلائے گا، سبحان اللہ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو ان کا رب پاکیزہ شربت پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ ہے تمہارا بدلہ، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے کوشش کی اس کی قدر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔